Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 15. The name of the paper is Introduction to English Literature 1. The figures of speech are metonymy and synecdoche, which are the topics for today. Short lecture. It will be a very short lecture. Therefore, I have chosen two of the items. This lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC Pabi, and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Metonymy is from two Greek words. The first is meta and the second is onoma. Meta means after and onoma means name. This metonymy part of figure of speech actually means the substitution of name. That is, one thing is substituted, the name of one thing is substituted with the name of another. For example, if we say gray hair is substituting, or it means old age. If we say throne, it is substituting, or it means monarchy. So you can see that substitution part is there. This is the substituting of the thing named for the thing meant. So the thing named here is gray hair and the thing meant is old age. The thing named here is throne, but the thing meant here is monarchy. The same is the case here with the thing named is pen, but the thing meant is author. The thing named is sword, but the thing meant is soldier. This is the case with scepter. Scepter stands for power. Crown stands for kingship, again a type of power, and Sayed and spade, they stand for time. So you can see here that metonymy means substitution of the name. One thing, that is old age, is substituted with gray hair. और इसको उर्दू में सुन लें. मेटानमी में मेटा का मतलब है आफ्टर, ओनोमा का मतलब है नेम. ये एक नाम को दूसरे नाम से सब्सटीट्यूट करने का काम है मेटानमी. और सब्सटीट्यूटिंग द थिंग नेम, जिस चीज का नाम हमने लिया है इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, लगाते हैं फॉर द थिंग मेंट, जो कि यहाँ ओल्ड एज है. द थिंग नेम्ड ग्रे हेयर है. ग्रे हेयर इस शख्स के हैं, वो भी नाम है. हमने इसको इसके साथ सब्सटीट्यूट कर दिया है. थ्रोन को मानकी के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो ये सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम कहलाएगा. इसी तरीके से पेन इज माइटियर देन सोर्ड. यहाँ पे पेन ये सब्सटीट्यूट है ऑथर के लिए और सोल्जर के लिए. ये जो नज़म के चार लाइनें हैं, सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन. तो यहाँ पे सेप्टर ये वो डंडा सा होता है जो कि पादरी के पास होता है, और ये अलामत होता है पावर की. और क्राउन भी ताकत की अलामत है, लेकिन ये जो है एक मजहबी ताकत है और एक वर्ल्डली ताकत है. मस्ट टम्बल डाउन, इन्होंने मरना है. एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड, और ये जब खाक में मिल जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे विद द पोर क्रोकेट साइड एंड स्पेड. और ये जो साइड और स्पेड, साइड कहते हैं दरांती को, स्पेड बेलचे को, तो इनके साथ ये मिल जाएंगे. और ये उन चीज़ों के लिए सिंबॉलिक है, उन चीज़ों के लिए मेटानमी है जो गरीबों के हैं, यानी शायद और स्पेड के साथ शायद दरांती, जिसको पश्तो में लोर कहते हैं, और ये बेलचा. तो ये मिसालें आप याद रखें. ग्रे हेयर ओल्ड एज के लिए, थ्रोन मानकी के लिए, पेन आथर के लिए, सोर्ड सोल्जर के लिए ये मेटानमी कहलाता है. तो
اس کو پڑھ لیا ہم نے, دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. The word metonymy, Greek meta, after, and onoma, a name, means literally substitution of name, and the figure consists of substituting thing named, جس چیز کا ذکر کیا اس کی substitution for the thing meant, جو چیز مانا لینا ہے اس کے ساتھ. For example, gray hair may be used for old age, gray hair بوڑھے کے لیے, throne for monarchy, اور تخت جو ہے وہ بادشاہت کے لیے. Some other examples are pen is mightier than sword, جس میں پین آتر کے لیے اور sword سولجر کے لیے. اور اسی طریقے سے scepter اور crown بادشاہوں کے لیے, اور سائد اور spade یہ غریبوں کے لیے. تو یوں یہ ایک آئٹم ہم نے کر لیا میٹانمی کا, جس میں یہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ایک حصے کو دوسرے کے ساتھ, جیسے گرے ہیئر کو اولڈ ایج کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہم کر رہے ہیں تو وہ سینیکڈیکی ہے. سینیکڈیکی بھی میٹانمی کی ایک قسم ہے, اور اس میں ایک حصہ, let me do it in English first and then we'll come to it in Urdu. Synecdoche is again a special type of metonymy. A type of metonymy because once again two parts of the same thing are taken, but a part is used for the whole or the whole is used for the part. Both way possible. So it is actually the understanding of one thing by another. So therefore, if we say England lost by 6 wickets, by England, which is the whole, we mean the part, that is English cricket team. Then if you say he gave the beggar a rupee, then a few coppers, then coppers here is the thing from which the money is made. So that thing is referred to as copper, though it means money. Calling car wheels, car is the whole and we are calling it with the name wheel, which is the part. تو سینیکڈیکی میں ہم پارٹ کو ہول کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور ایک چیز کو دوسرے چیز سے شناخت کرتے ہیں. یہ میٹانمی کی ایک اسپیشل قسم ہے. یہ انگلینڈ ہول ہے, لاسٹ بائی 6 وکٹس. ہم انگلینڈ سے مراد لے رہے ہیں انگلش کرکٹ ٹیم جو کہ پارٹ ہے. سو ہول سے پارٹ لے رہے ہیں, اور یہاں پارٹ ویلز ہیں, اس سے ہول مراد لے رہے ہیں کار, اور یہاں کاپر جس سے کہ پیسے بنے ہیں وہ مراد لے رہے ہیں. تو اس کو پڑھتے ہیں. دس فگر اسپیچ از ریئلی اسپیشل فارم آف میٹانمی. یہ اسپیشل فارم ہے میٹانمی کی. اٹ لٹرلی مینز دی انڈرسٹینڈنگ آف ون تھنگ بائی اندر, اور ایک چیز سے دوسری چیز کو ہم سمجھتے ہیں, یعنی پارٹ کو ہول سے. ان دا فگر دیر از دی سبسٹیٹیوشن آف اے پارٹ فار دا ہول. پارٹ کا ہول کے ساتھ سبسٹیٹیوشن ہے, یا وائس ورسا کا مطلب اس کا الٹ کہ ہول کا پارٹ کے ساتھ. اگر ہم کہیں لاسٹ بائی 6 وکٹس تو انگلینڈ ہول ہے, پھر اس سے مراد پارٹ ہے انگلش کرکٹ ٹیم. اور اگر ہم کہیں ہی گیو دا بیگر ا فیو کاپرز, تو کاپرز جو ہے وہ چیز ہے جس سے کہ پیسے بنے ہوئے ہیں, تو اس سے مراد پیسے ہیں. اور یہ اگرچہ ہول اور پارٹ کا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال پارٹ یوں بنے گا کہ کاپر جو ہے, سکہ جو بنتا ہے وہ کاپر سے بنتا ہے, تو یہ اس کا ایک پارٹ ہوگا. کالنگ دا کار ویلز, اگر ویلز بولا جائے کار کو تو یہ پارٹ ہے, اس سے مراد آپ ہول لیں گے. تو یوں یہ دو ہو گئے ہیں فگرز اسپیچ. میٹانمی جس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے نام کو دوسری چیز کے نام سے ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. لہٰذا گرے ہیئر کو اولڈ ایج سے, تھرون کو مانکی سے, پین کو آتر سے, سورڈ کو سولجر سے, وغیرہ وغیرہ. سینیکڈیکی میں جو کہ اسپیشل ٹائپ ہے میٹانمی کی, اس میں ہم پارٹ کو ہول کے طور پہ لیتے ہیں. تو یہ دو ٹاپکس ہو گئے ہیں. تھینک یو اینڈ گڈ لک.